بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے الفاظ کا ایک ذخیرہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو 300 سے 500 الفاظ کے معانی اگر آ جائیں تو وہ زبان آپ کے لیے سیکھنا بہت ہی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ الفاظ کو جوڑ کر جملے بنتے ہیں اور ایک بات مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو الفاظ کے معانی آتے ہوں تو پھر انسان ان الفاظ کو جوڑ کر ان کو ترتیب دے کر اس زبان کو سمجھ سکتا ہے۔ میری اس ویڈیو کا مقصد قرآن کریم، جو کہ رب تعالیٰ کا کلام ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک عظیم کتاب ہے، کیونکہ رب تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے اور اس کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اور میری ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آسان طریقے سے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اپنی ویڈیو کے اندر ڈیلی کی بیس پر کچھ الفاظ کے معانی آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہم ان کو جان کر قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ قرآن پاک کیونکہ عربی زبان میں ہے اور ہماری زبان اردو ہے، اور اردو مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے، اور اس میں عربی زبان کے بھی بہت سے الفاظ موجود ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ ایسے الفاظ پہلے آپ کو وہ بتلائے جائیں تاکہ قرآن پاک کو سمجھنا آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے۔ تو چلتے ہیں ہمارے آج کے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کہ قرآن پاک کے ہر سورت کے آغاز میں اس کو لکھا گیا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے، اور اگر کوئی انسان نیک کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سیکھنے میں اور اس کو پورا کرنے میں ایک رب تعالیٰ کی خاص مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ تو میں اپنے سبق کی ابتدا بھی اسی سبق سے کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو سامعین محترم، آغاز کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اس کا جو مطلب بنے گا بسم اللہ، بسمی، یہ دو لفظ ہیں، ان میں ایک با ہے اور ایک اسم ہے۔ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ با کا مطلب الگ ہے اور اسم کا مطلب الگ ہے۔ با یہاں بھی آئے گا قرآن پاک میں اور عربی میں جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا ساتھ، اور اسم اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ کا اسم شریف کیا ہے، اور اسم کا مطلب ہوتا ہے کہ نام، آپ کا نام کیا ہے۔ اور اللہ، اور اردو میں بھی اللہ کا مطلب اللہ ہی ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ کا ذاتی نام ہے یہ۔ اور الرحمن، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفتی نام ہے، صفاتی نام ہے، اس کا مطلب ہے بہت مہربان۔ اور الرحیم کا مطلب ہے نہایت رحم والا۔ اسی طرح اب کچھ آپ کے سامنے ایسے الفاظ کو پیش کروں گا کہ جو اردو زبان میں بھی ان کا مطلب ایک وہی ہے اور عربی کے اندر بھی ان کا مطلب وہی بنتا ہے۔ تو سامعین محترم، کچھ یہ الفاظ ہیں۔ الناس، جیسے اردو میں کہا جاتا ہے عوام الناس، تو ناس کا مطلب لوگ ہوتا ہے۔ النار، نار کا مطلب نار یعنی آگ۔ عذاب کا مطلب اردو میں اور عربی میں اس کا مطلب عذاب ہی ہے۔ الجنہ یعنی جنت۔ تو ایسے ہی آپ کے سامنے ہر ویڈیو کے اندر میں کچھ الفاظ پیش کروں گا شروع کی ویڈیوز میں، کہ جن کا مطلب اردو میں بھی سیم ہے اور عربی کے اندر بھی ان کا مطلب ایک ہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیو آگے بھی پیش کی جائیں گی، جس کے ذریعے سے آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کو سمجھنے میں آپ کو کافی آسانی ہوگی، اور آسانی کے ساتھ آپ قرآن پاک کو سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔